پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی کافر جھٹلاتے ہیں کہ یہ کس کتاب کہاں سے بنا لائے ہیں، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہ برحق ہے۔ نبی کو بھی یقین دلایا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونھا، اللہ پاک نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکے۔ آسمان کی چھت جو کھڑی ہے اس کا کہیں کوئی ستون ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں اگر کوئی 10 فٹ کا بھی کمرہ ہو یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی ہم نے کمرہ بنانا ہو تو اس کے لیے ستون کے بغیر ہم چھت نہیں ڈال سکتے۔ ستون بنائے جاتے ہیں، دیواریں بنائی جاتی ہیں، اس کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی جو کائنات، اتنی وسیع کائنات ہے، اس زمین کا چکر لگائیں تو کتنی وسیع زمین ہے، ساری زمین کو گھوم جائیں لیکن یہ جو چھت آسمان کی ہے یہ ہمیشہ ہمیں اوپر نظر آئے گی، اور یہ ایسی چھت ہے جس کا کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ سورہ ملک جس کی تلاوت روزانہ کی جاتی ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو کیسے پیدا کیا، کہ اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو یہی ایک آسمان کی طرف اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے یہی ایک صورت کافی ہے۔ سورہ ملک میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے خلق السبع سماوات طباقا، کہ جس نے 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی عیب نہیں دیکھو گے۔ فرج البصر، اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھو، هل تری من فطور، کیا کوئی تمہیں دراڑ نظر آتی ہے آسمان میں؟ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ آئے گی لیکن تمہیں اللہ کی اس تخلیق میں کوئی چھوٹا سا نقص بھی نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ کے آسمان میں کوئی دراڑ بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ایسے ستونوں سے ہم نے اس کو کھڑا کیا جو آپ کو نظر نہیں آتے۔ اور پھر اللہ پاک نے خود عرش پر استوا فرمایا۔ اللہ پاک نے یعنی اپنا خود جو اللہ کی ذات ہے وہ عرش پر متمکن ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ پاک نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ سورج اور چاند کیسے کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، روزانہ اس کی ڈیوٹی ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے۔ یہ اس کو ایسا کام اللہ پاک نے دے دیا کہ ساری کائنات کا نظام اس پہ چل رہا ہے۔ دن اور رات کا آنا جو ہے، ساری کائنات کا نظام اس پہ چل رہا ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو کائنات چل ہی نہیں سکتی، نہ دن آئے گا نہ رات آئے گی۔ تو اگر سورج رات کو نکلنے سے، صبح کو نکلنے سے انکار کر دے تو رات ہی چھا جائے گی، اور اگر رات کو ڈوبنے سے انکار کر دے تو دن ہی رہے گا، تو کائنات کا نظام سارا تلپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ تو سورج اور چاند جو ہیں وہ کام پر لگائے گئے ہیں، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ انسان یہ دیکھے کہ کیا اس کو بے مقصد پیدا کر دیا اللہ پاک نے؟ اتنی بڑی کائنات کی حقیقتوں کو تو اللہ نے کام پہ لگا دیا، اور وہ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ، اس استقامت کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، اس نے ایک دن بھی انکار نہیں کیا، استقامت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں کائنات کی جو ہیں وہ تو کام میں لگی ہوں، اور انسان کو اللہ نے بے مقصد پیدا کر دیا کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ بس کھائے پیے سوئے اور مر جائے، اس کا کوئی کام نہیں، اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو اگر غور کیا جائے کہ سورج اور چاند کے سپرد پوری دنیا کی خدمت ہے، تو ایک ہوش مند انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ عظیم الشان مخلوقات اس کی خدمت کیوں انجام دے رہی ہیں۔ اگر انسان کے ذمہ کوئی بڑی خدمت نہیں ہے تو پھر کائنات کو کیا ضرورت ہے کہ وہ انسان کی خدمت پر لگی ہوئی ہیں؟ یہی سوچ جو ہے اللہ کی توحید کی پہچان کرا دیتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے
ایک معین میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے اس کائنات میں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ رک جائیں گی اور یہ سارے کام جو ہیں چھوڑ دیں گی۔ تو لیکن اللہ تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہ ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ اینڈنگ کا پتہ لگ جائے نا کہ انسان کا اینڈ کیا ہے، اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے رب کے حضور حاضری دینی ہے۔ یہ یقین اگر آ جائے تو ساری زندگی کا نظام وہ درست کر لے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں بتانے کے بعد اللہ پاک نے یہ کہا کہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو کہ تمہیں اپنے رب سے جا ملنا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ اب اللہ پاک اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلا دی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔ نباتات میں بھی اللہ پاک نے، باقی حیوانات میں تو ہمیں جوڑے نر اور مادہ نظر آتے ہیں، لیکن پودوں میں بھی نر اور مادہ جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ کسی زمانے میں لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں تھی کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، لیکن اب یہ سائنس نے یہ حقیقت دریافت کر لی ہے کہ نر اور مادہ کا نظام ہر پودے کے اندر موجود ہوتا ہے، ہر درخت میں ہوتا ہے، ہر پودے میں ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے اللہ کی کائنات میں ایسے نظام میں اللہ پاک نے چیونٹیوں کو، مکھیوں کو، شہد کی مکھیوں کو ایسے کاموں پر لگایا ہوا ہے کہ وہ نر اور مادہ کے جو ذرات لیتی ہیں، پولن گرین جو ہوتا ہے وہ لیتی ہیں اور وہ ایک دوسرے میں منتقل کرتی ہیں۔ تو اگر کہتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر شہد کی مکھیاں نہ ہوں تو اتنا کام یہ کرتی ہیں اللہ کی کائنات میں، اگر یہ نہ ہوں تو بہت سا کام جو ہے وہ رہ جائے۔ اب یہ زمین کے بھی اللہ پاک نے کہا مختلف ٹکڑے ہیں، کیسے کیسے کہ خصوصیات میں فرق ہے۔ زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاشت کے لائق ہے، لیکن اس کے ساتھ والا ٹکڑا جو بالکل کاشت کے لائق نہیں ہے۔ ایک حصے سے میٹھا پانی نکل رہا ہوتا ہے تو دوسرے حصے سے کڑوا پانی کھاری نکل رہا ہوتا ہے، وہ قریب ہی ہوتا ہے، وہ بھی کوئی دور نہیں ہوتا۔ ایک حصہ زمین کا نرم ہوتا ہے جس کو کاشت کیا جاتا ہے، اور ایک سنگلاخ چٹانوں کی مانند سخت ہوتا ہے، اس پہ کوئی کاشت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ فرق ہے، جدا جدا ہیں یہ سب چیزیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اور زمین کے جو قطعے ہیں ان میں اللہ پاک نے انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت اگائے، جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں، کچھ گہرے تنے والے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اور اب ہم نے ان میں سے کسی کو ذائقے میں ایک دوسرے پر فوقیت دے دی ہے۔ چنانچہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو عقل سے کام لیں۔ پھلوں کی مثال دے دی، ایک ہی زمین ہوتی ہے نا، لیکن اس میں کیا کچھ اگتا ہے؟ انگور بھی اسی زمین میں پیدا ہو رہے ہیں، کھجور بھی اسی میں پیدا ہو رہی ہے، کھیتیاں ہیں، درخت ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں۔ ایک ہی کلر کی مٹی ہے، ایک ہی جیسا پانی سب کو دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی پھل کڑوا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کسی کا ذائقہ زیادہ اچھا ہے، کسی کا ذائقہ کم اچھا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تنوع جو اللہ پاک نے کائنات میں پھیلایا، اتنی مختلف نو قسم کی جو کھیتیاں اگائیں، تو یہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت نہیں دیتی؟ یہ اللہ کو ایک ماننے کی طرف دعوت نہیں دیتی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کس قوم کو دعوت دیں گی؟ یتفکرون، یعقلون، یہ ایسی قوم جو غور و فکر کرے، ایسی قوم جو عقل رکھنے والی ہو کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک سے ایک بڑھ کر کسی کو فوقیت دے دی، کلر میں، کسی کو ذائقے میں، کسی کو اس کے سائز میں، کسی کو کسی لحاظ سے قسم قسم کی چیزیں اس نے پیدا کر دیں۔ وَإِن تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے، وہ ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ مطلب یہ کہ اللہ پاک جس مردہ زمین سے اتنی باغ و بہار چیزیں اگا دیتا ہے،
تو کیا تمہارے مردہ ہونے پر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ کافروں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ہم مٹی ہونے کے بعد زندہ نئے سرے سے ہوں گے، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرو تو اللہ کی نشانیوں میں اتنی بڑی بڑی قدرتیں تمہیں نظر آئیں گی کہ تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل بات ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی جب کسی کے گلے میں طوق پڑا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گلے میں اگر طوق پھنسا دیا جائے تو وہ گردن جو ہم دائیں بائیں گھماتے ہیں وہ نہیں گھما پائے گا نا، وہ ایک ہی طرف دیکھے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ادھر ادھر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور دھیان نہیں کر رہے، اور ایسے ہے کہ جیسے طوق ڈال دیے ان کے گلوں میں، تو یہ آگ والے لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شیطان نے اپنی خواہشات کا طوق ان کے گلوں میں ڈال دیا، اور اب یہ غیر جانبداری سے نہیں سوچتے، یہ جانبداری سے سوچ رہے ہیں، ایک ہی رخ پر دیکھ رہے ہیں جس رخ پر شیطان ان کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ آخرت میں ان کے گلوں میں، کافروں کے گلوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے اور پھر بس یہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو دونوں مطلب مراد ہیں کہ مفسرین نے دوسرا مطلب جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس سمجھا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تم سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جنہوں نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی کفار مکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ہمارا دین غلط ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ تو یہ جو ان کا بیہودہ مطالبہ تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ خوشحالی سے کے بدلے میں یہ برائی مانگ رہے ہیں، اس کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تو لوگوں کی زیادتیوں پر معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ یعنی جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ناسمجھ ہو، بے عقل ہو، تو اس کی باتوں کو ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ماں یا باپ یا کوئی بڑے بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ناسمجھ ہے تو نظر انداز کر دو، اگنور کر دو، ہر بات پر اس کو سزا نہیں دیتے۔ تو اللہ پاک بھی دیکھتا ہے کہ اس کی مخلوق نادان ہے، بے عقلی کا مظاہرہ کر رہی، تو اللہ تعالیٰ کثرت سے گناہوں کو نظر انداز کر کے، معاف کر کے ڈھیل دیتا جاتا ہے، سمجھ کے مواقع فراہم کرتا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلموں پر، لوگوں کے گناہوں پر معافی کا رویہ اپنائے ہوئے ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو شدید عذاب بھی دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جن لوگوں نے کہا کہ کفر اپنا لیا جنہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر آن صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اے پیغمبر، بات یہ ہے کہ تم تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ معجزہ لانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجے ہیں، تو آپ ہدایت پر انہیں بلائے جائیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اپنے طرف سے، رب کی طرف سے کوئی نشانی لاؤ، نشانی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، اور جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ غائب اور حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت اونچی۔ یعنی اللہ پاک کو معلوم ہوتا ہے، ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، اور اس کا جو حمل ہے وہ بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے یا رک گیا ہے، کیا ہے، یہ ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات غائب اور حاضر تمام باتوں کی جاننے والی ہے،
اس کی شان بہت اونچی ہے۔ اور آیت نمبر ہے 10، تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، وہ سب اللہ کے علم کے لحاظ سے برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ایسے برابر ہے، یعنی رات اور دن اللہ کے لیے برابر ہے۔ ہمارے لیے تو فرق ہے نا کہ رات میں ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ کے لیے برابر ہے، رات اور دن، کوئی چھپا ہو، کوئی چل رہا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اللہ کو سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ اور اللہ پاک نے تو ویسے ہی نگران فرشتے مقرر کر دیے ہیں، ہر انسان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو باری باری اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، صبح میں آتے ہیں اور شام میں چلے جاتے ہیں، پھر شام کے فرشتے آتے ہیں، وہ صبح تک ہوتے ہیں۔ تو یہ نگران فرشتے جو انسانوں کی حفاظت پر مقرر ہیں وہ بھی ہیں۔ اور باری باری آنے والوں کی تفصیل صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آئی ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی نگرانی پر مامور ہے، دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ جب اللہ کا حکم ہو کسی شخص کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے تو یہ فرشتے پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو انسانوں کی حفاظت پر جو فرشتے مقرر ہیں، کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے تو ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے، گناہ و ثواب کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خود ہی فرشتے ہی حفاظت کر لیں گے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آیت کے دوسرے حصے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا، یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئیں۔ یعنی اگر کوئی شخص بدحالی کی حالت کو خود نہیں بدلنا چاہے گا تو اللہ بھی نہیں بدلیں گے۔ جب وہ کوشش کرے گا اپنی حالت کو بدلنے کی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان اپنے اعمال سے ہی دعوت دیتا ہے کہ عذاب آئے یا ثواب آئے، پھر جو اس کے اعمال ہوتے ہیں ویسا ہی پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بندھتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور اس کے روب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے جو بارش کا نظام ہے اس کے بارے میں بتایا کہ جب بجلی چمکتی ہے تو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں کسی چیز پر گر نہ پڑے، لیکن بارش کی امید بھی بنتی ہے، اور پھر اتنے بھاری بھاری بادل ہوتے ہیں جو پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں، اور بادل جب گرجتے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو جو ان کے درمیان ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، گرج اسے کہا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کی گرج اللہ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ یہاں پر جو رعد آیا ہے، رعد بادلوں کی گرج کا لفظ، اسی لفظ سے اس سورت کا نام ہے سورہ رعد۔ تو یہ بادلوں کی گرج جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور حمد کر رہی ہے۔ تو اس میں حقیقی معنی میں بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنے، جیسے قرآن پاک نے فرمایا نا کہ اللہ کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی، تو ہو سکتا ہے کہ بادلوں کی تسبیح یہ ہو۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو شخص بھی بادلوں کی گرج اور چمک اور اس کے اسباب اور نتائج پر غور کرے گا، وہ دنیا کے کونے کونے تک پانی پہنچانے کے اس حیرت انگیز نظام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا، کہ جس نے یہ نظام چلایا ہے، ساری دنیا میں پانی پہنچانے کی ڈیوٹی جو ہے اللہ پاک نے بادلوں کو اور ہواؤں کو دے دی ہے۔ تو یہ ایسا نظام ہے، اس کو
اس ایک نظام میں زندگی ہے کائنات کی۔ اگر یہ نظام نہ ہو پانی کا اور بادلوں کا تو کائنات ویران ہے، اس میں قحط سالی کا سما ہے، خشک سالی کا سما ہے، کوئی نہ چیز اگے گی اور نہ کوئی جاندار باقی رہ سکے گا، زندہ رہ سکے گا۔ تو کائنات کی زندگی کا سامان جو ہے اس نظام میں ہے، اس پر غور کرے تو اللہ کی تسبیح کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ آگے آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے، البتہ ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بتوں سے کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہیں، یعنی یہ دعا جو ہے ان کی بھٹکتی پھرتی رہے۔ اور اللہ وہ ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ سجدہ کرنے سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے جھک جانا ہے۔ مومن خوشی خوشی ان احکام کے آگے جھکتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اور کافروں سے جو کوئی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ دعا کبھی بھی ان تک پہنچنے والی نہیں، یعنی بتوں سے وہ دعا مانگ رہے ہیں تو بتوں تک وہ دعا پہنچتی ہی نہیں ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے بازو پھیلا کر پانی کی طرف بازو پھیلا دے اور کہے کہ پانی میرے منہ تک پہنچ جائے؟ تو وہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا نا، جب تک کہ وہ خود نہیں پیے گا۔ ایسے ہی بتوں سے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ ان تک نہیں پہنچتی۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے، یعنی اس صورت میں ساری کائنات کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دیجئے وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے؟ کہو کہ وہ اللہ ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔ کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیریاں اور روشنیاں ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہیں کوئی چیز اسی طرح پیدا وہ کر سکتے ہیں جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے، یعنی ساری چیزیں ساری قدرتیں اللہ کو حاصل ہیں۔ کیا ان کے بتوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے کہ ان کی تخلیق اور اللہ کی تخلیق جو ہے وہ ملتی جلتی ہو اور انہیں شبہ ہو رہا ہو کہ بھئی اصل تخلیق کون سی ہے؟ جیسے اب ہم لوگ اصل اور نقل میں کی پہچان میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم نقل چیز خرید لیتے ہیں، اصل کی طرح ہی وہ لگ رہی ہوتی ہے اور ہم اسے اصل سمجھ کر خرید لاتے ہیں، کیونکہ آرٹیفیشل اور ریئل تو اب بن رہی ہیں نا چیزیں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیز اصلی ہے یا نہیں ہے، تو ہم بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں اور نقل کو اصل سمجھ کر لے آتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان کے بتوں نے بھی کچھ تخلیقات کی ہیں کہ ان کو ان کی تخلیقات دے کر اصل اور نقل میں کوئی فیصلہ کرنا دشوار معلوم ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دو قل اللہ خالق کل شیء، صرف اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ تنہا ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ آیت نمبر 17 اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہہ پڑتے ہیں، پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا، اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں۔ اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے، یعنی باطل ہی ہے چاہے کچھ عرصے کے لیے وہ غالب نظر آئے۔ جیسے سمندروں پر جھاگ اٹھتا ہے تو وہ غالب آ جاتا ہے نا پانی پر، پانی نیچے ہوتا ہے اور جھاگ اوپر آ جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ کناروں سے باہر نکل کر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگ جب دھاتیں تپاتے ہو آگ پر تو ان کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے، تو وہ جھاگ
کچھ دیر کے لیے ایسے لگتا ہے کہ وہ غالب آ گیا، لیکن اس کے بعد وہ جھاگ باہر گر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور جو اصلی چیز ہوتی ہے وہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے باطل کا ہے کہ اگر کچھ وقت کے لیے باطل غالب آ جائے تو اس کی حیثیت ایک جھاگ کی مانند ہے، وہ اوپر تو آ گیا لیکن جلد ہی وہ اڑ جائے گا، جلد ہی وہ مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ایک مثال اللہ پاک دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں سمجھانے کے لیے طرح طرح کی تمثیلیں بیان کرتے ہیں، کبھی کائنات سے مثال دیتے ہیں، کبھی انسان کی اپنے اندر کی تخلیق سے مثال دیتے ہیں، کبھی نظام کائنات میں جو پانی کا نظام ہے، سمندروں کا نظام، ہواؤں کا نظام۔ ابھی اس ایک صورت میں یہ 16-17 آیات میں اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز کی مثال دے دی، زمین، آسمان، کھیتیاں، درخت، پھل پھول، پانی، ہوائیں، سب کی مثالیں دے دیں۔ تو یہ اس لیے بیان کر رہا ہے اللہ پاک کہ لوگ جو ہیں حقیقت کو پہچان لیں۔ بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے، اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی، بلکہ اتنی ہی اور بھی، تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ دینے پر تیار ہو جائیں گے، اور ان ساری چیزوں کے بدلے چاہیں گے کہ ان کو نجات مل جائے، لیکن ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل اور ہوش رکھتے ہیں۔ اب جو اللہ کی نازل کردہ نشانیوں پر ایمان نہیں لا رہا، اللہ پاک نے اتنی نشانیاں بتائیں پھر بھی وہ توحید پر ایمان نہیں لا رہا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ اندھا ہو۔ اندھے کے لیے سورج کا نکلنا نہ نکلنا برابر ہے۔ ہم لوگ سورج کے نکلنے کو پہچانتے ہیں کہ دن آ گیا، لیکن اگر کوئی اندھا شخص ہو اس کے لیے دن بھی رات ہی کی مانند ہوتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اس کے وہ اگر کہہ دے کہ اب رات ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ساری دنیا پر سورج چمک رہا ہے، ساری دنیا جو ہے سورج کی روشنی میں دیکھ رہی ہے، اور وہ کہے کہ اندھیرا ہے، رات ہے، تو کون اس کی بات کو مانے گا؟ ایسے ہی ہے کہ اللہ نے کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیر دیں، اپنی ہدایت کا نور پھیلا دیا، پیغمبروں کو بھیج دیا، ہدایت کے سامان کر دیے، بصارتیں عطا کر دیں۔ اب اگر کوئی شخص اندھا بنا ہوا اور کہے کہ ہدایت تو آئی نہیں ہے، تو اس کی بات کا یقین نہیں کیا جائے گا۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ ہوش مند لوگ جو نصیحت قبول کرتے ہیں ان کی اللہ پاک خوبیاں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ انہیں جوڑتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے، نماز قائم کی ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ یہ لوگ جو ان صفات کے حامل ہیں، اللہ پاک نے جو صفات بتائیں ان میں ایک جو صفت اس میں زیادہ اہم بتائی گئی وہ یہ، باقی تو سب کو سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک صفت یہ کہ لوگ اللہ کے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی جن تعلقات کو قائم رکھنے کا صلہ رحمی جو رحم کے رشتے ہیں، ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے، خونی رشتے جن کو کہتے ہیں ہم، ان کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی حال میں ان رشتوں کو توڑنا جائز نہیں ہے، اور وہ صبر سے کام لیتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، کیونکہ حقوق ادا کرنا آسان بات نہیں ہوتی، رشتوں کو جوڑنا آسان بات نہیں ہوتی، طرح طرح کی مخالفتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچتی ہیں انسان کو، کہ رشتوں کو جوڑنا اس کو مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، نبھانا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جب حکم دیا تو دینی رشتے بھی اور یہ رحم کے رشتے بھی تو وہ جوڑے رکھتے ہیں، اور صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ کے حکم کو ادا کرتے ہیں۔ صبر کا مفہوم عام بھی ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تقاضوں کو اللہ کی رضا کے لیے دبا لے۔ نفس کی خواہش ہو رہی ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے،
لیکن اگر انسان اپنی نفس کی خواہش کو دبا لے گا اور نماز پڑھ لے گا تو یہ صبر ہے، یہ صبر ہے، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کر رہا ہے وہ. اور کسی گناہ کی خواہش دل میں ہو رہی ہو، اس کو دبا کر گناہ سے بچ جانا، یہ بھی صبر ہے. یہ صبر ہے علی المعصیہ، نافرمانی پر صبر سے اپنے اوپر کنٹرول کر کے نافرمانی سے بچنا. اسی طرح اگر کسی تکلیف کے موقع پر نفس کا تقاضا ہو کہ اللہ سے شکوہ شکایتیں غیر ضروری واویلا، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہ کر اختیاری طور پر واویلا نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے. تو صبر جو ہے وہ دین کے تمام احکام پر جو ہے حاوی ہو جاتا ہے. تو گویا اگر غور کیا جائے تو گویا یہ پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے صبر کا مفہوم. یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگ جو بد سلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں، یعنی کسی نے ان کے ساتھ بد سلوکی کی، برائی کی، انہوں نے اس کا بدلہ اچھائی سے دیا، یہ دفاع ہے. کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دینا، برائی کا جواب اچھائی سے دینا، تو یہ ہے دفاع. کہ دفاع کیا، اس کو دور کیا برائی کو اچھائی سے. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں ان کی یہ صفت ہے. ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ پاک نے جو صلہ رکھا ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یعنی وہ ہمیشہ رہنے کے لیے باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیک لوگ ہوں گے ان کو داخل کیا جائے گا. اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ آپ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے کیا کہیں گے، کیا کہہ کر استقبال کریں گے کہ دنیا میں جو تم نے صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی ہے. سلام علیکم، اللہ کی سلامتی کے دروازے میں تم داخل ہو گئی ہو، اب سلامتی ہی سلامتی ہے. اور یہ نعم عقبی الدار، یہ تمہارے اصلی وطن میں تمہارا بہترین انجام ہے. دنیا کے گھر کو اصلی نہیں کہا گیا، آخرت کے گھر کو اصلی کہا گیا ہے. تو دار الاخرہ جو ہے عقبہ جو ہے باقی رہنے والا اصلی گھر جو ہے، یہ تمہیں صبر کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ بس معمولی سی پونجی ہے. دونوں حالتیں اللہ پاک نے بتا دی، جو آخرت کا انجام اچھا ہے وہ بھی اور جو آخرت کا انجام ہے برا وہ بھی. تو اب اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، یعنی اللہ پاک نے کہ اختیار میں ہے رزق جو ہے، کسی کو بہت زیادہ وسیع دے دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے. تو کافر جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر دنیا اگر اللہ نے وسیع کر دیا تو ہمارا انجام ہی اچھا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. یعنی یہ مکہ کے جو لوگ ہیں نتنے معجزات کی فرمائش کرتے رہتے تھے، اور یہ پچھلے آیت نمبر 7 میں بھی گزرا ہے کہ اللہ پاک نے بتایا کہ یہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں اتری. تو آگے آیت نمبر 31 میں اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے یہاں تو نہیں جواب دیا، آگے آیت نمبر 31 میں جواب دیا. یہاں پر اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ ان کا کہنا ان کی گمراہی کی دلیل ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اللہ کی طرف جھکنے والے جو ہوتے ہیں اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. کہ ان کے دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس سے کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ ہے دلوں کے اطمینان اور سکون کی غذا. کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ غلط ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو پھر کوئی اور چیز کیسے انسان کو سکون دے سکتی ہے.
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے۔ طوبہ خوشحالی ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور بہترین انجام۔ دنیا میں بھی اللہ پاک ان کو دے دیتے ہیں خوشحالی۔ خوشحالی میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ خالی مال و دولت کی فراوانی ہی خوشحالی نہیں ہوتی، ہدایت کا عطا کرنا یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اللہ کا انعام ہے۔ صحت اور تندرستی یہ بھی اللہ کا انعام رزق ہے۔ اولاد اللہ کا انعام ہے، رزق ہے۔ صلاحیتیں جو ہیں اللہ کا انعام اور رزق ہے۔ تو خالی ایک پیسہ ہی خوشحالی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی خوشحالی کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر انسان سوچے تو اسے سمجھ آ جائے گی۔ ایک شخص جو ہے کروڑوں کا مالک ہو، لیکن وہ بستر بیماری پر پڑا ہو تو اس کے لیے کروڑوں روپیہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن ایک مزدور صحت مند اپنے ہاتھوں پیروں پہ چلتا ہوا ہو اور اپنے کام کاج خود کر سکتا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، تو وہ غنی ہوگا، وہ اپنی روٹی خود کما کر کھا لے گا اگر 2 وقت میں، تو وہ اس کروڑ پتی کے مقابلے میں زیادہ خوشحال ہوگا، کیونکہ وہ مطمئن ہوگا اپنی زندگی سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بہترین انجام جو ہے نیک لوگوں کے لیے ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ اے پیغمبر، جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں، آپ ان کو یہ بات بتا دیں۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کی بدولت زمین شق کر دی جاتی، یا اس سے دریا نکل پڑتے، یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے تھے۔ یعنی جو ابھی بتایا نا کہ یہ آپ سے نشانی مانگ رہے ہیں، تو یہ آیت نمبر 31 میں اللہ نے جواب دے دیا، اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو ساتھ ساتھ میں یہ باتیں بھی ہو جاتی۔ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا ہے، پہاڑ جو ہے وہ چلنے لگ جاتے، اپنی جگہ سے ہل کے دوسری جگہ پر آ جاتے، پانی نکل آتا زمین سے، یا جو ہے زمین ٹکڑے ہو جاتی، یا مردے جو ہیں وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے، کچھ بھی ہوتا تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی ہدایت پر لے آتا؟ کبھی کبھی مسلمانوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو معجزات مانگ رہے ہیں اگر ان کو دکھا دیے جائیں تو شاید یہ لوگ سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ اللہ پاک ان کی سوچ کا جواب یہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو بھی بندہ سوچتا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اللہ پاک یہ ہدایت مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اب یہ اس سوچ سے اپنا ذہن فارغ کر لینا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ سب کو زبردستی مسلمان کر دے، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جائے اگر زبردستی سب کو لاٹھی کے ذریعے زبردستی نشانیاں دکھا دکھا کر مسلمان بنایا جائے، تو امتحان کا مقصد فوت ہو گیا۔ امتحان گاہ میں بات تبھی بنے گی کہ آزادی دی جائے، اختیار دیا جائے اور ہر چیز واضح کر دی جائے، ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے دین کو قبول کرے، ہدایت کو قبول کرے، پھر ہی امتحان کا مقصد جو ہے وہ واضح ہوگا۔ تو اگر دلائل دے دیے، اب کوئی نہیں مان رہا تو اس کو اجازت ہے نہ مانے، لیکن آخرت کے برے انجام کے لیے پھر وہ تیار رہے۔ اس لیے کافروں کی ہر فرمائش کو پورا کرنا ضروری خیال نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑتی رہتی ہے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی مسلمانوں کے لیے ہی جو اوپر آیت آغاز ہو رہا ہے، آدھا حصہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کو کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ ایمان والے لوگ، یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا،
اتنی زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ تو اس کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تو اس دنیا میں ان پر پڑتی ہی رہتی ہیں، کبھی قحط آ جاتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، بعض اوقات ان کے قریب کی بستیوں پر مصیبتیں پڑ جاتی ہیں، اس سے یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اصل وعدہ جو ہے نا کیا عذاب کا، قیامت کا، وہ اپنے وقت پر ہی آئے گا۔ اور اے پیغمبر کی حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے اور جو پیغمبر تم سے پہلے گزرے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، اور ایسے کافروں کو میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا تھا۔ اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اس سے پہلے اللہ پاک جو صیغہ استعمال کر رہے تھے وہ جمع کا اپنے لیے کہ ہم ایسا کریں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ یہاں پر صیغہ واحد کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ میں نے ایسے کافروں کو مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ اب دیکھو فکیف کان عقاب، دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ کہو کہ ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ، اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو پتہ نہیں تھا، یا خالی زبان سے ایسے نام لے لو گے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں؟ یعنی انہوں نے نام تو رکھے ہوئے تھے بتوں کے اور دیوتاؤں کے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ اللہ سے زیادہ ان کو کوئی اور جاننے والا ہے؟ اللہ کے علم میں تو ایسا کوئی ان کا کام نہیں ہے جن کے لیے تم نے ان کو وجود دیا ہوا ہے، اور اللہ کے سامنے تم ان کے مدعی بن رہے ہو، تو تمہارے دعویٰ کرنے سے، تمہارے کہنے سے وہ حقیقت نہیں بن سکے گی جو کہ ہے ہی نہیں ہے اور تم نے ان کو بنایا ہوا ہے۔ بل زینا للذین کفروا مکرہم، بات یہ ہے کہ کافروں کو ان کی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ یعنی ان کے مکارانہ باتوں نے ہی انہیں ہدایت کے راستے سے روکا ہوا ہے، تو وہ ہدایت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو اب انہیں کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب بہت بھاری ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے۔ دوسری طرف مثل الجنت التی وعد المتقون، دوسری طرف جنتوں کا وعدہ جو متقیوں سے کیا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے، تجری من تحتها الانہار، حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل سدا بہار ہیں، اس کی چھاؤں بھی سدا بہار ہے۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور اے پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مومنوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ مشرکین ہیں، تو یہ باتوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی آیتوں کے نازل ہونے پر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں، اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اسلام کے یہ 3 بنیادی عقائد ہیں کہ اللہ کی توحید کا اقرار، رسالت، رسول جو پیش کریں اس کا اقرار، اور آخرت میں اللہ کی طرف لوٹ جانے کا اقرار۔ ان تینوں بنیادی عقائد کو اللہ پاک نے یہاں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور توحید کے اعلان پر یہ جو فرمایا کہ میں اسی بات کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو گویا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے کہ جس خدا نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر ہے 37، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ یہاں تک کی جو آیات تھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے انکاری لوگوں کے انجام کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے
اس علم کے آ جانے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں۔ اب خواہشات کی پیروی میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہر زمانے اور ہر امت کے حالات مختلف ہوتے تھے، تو ان حالات کے لحاظ میں اللہ پاک نے کچھ چیزیں حرام کی تھیں، کچھ حلال کی تھیں، کچھ چیزیں جائز تھیں، کچھ ناجائز تھیں۔ تو پچھلی امتوں میں احکام کی تبدیلی کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اب نیا حکم نامہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ اس میں اللہ پاک نے کافی چیزیں جو ہیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں تبدیل کی ہیں۔ تو اب اگر کوئی وہ کہیں، پچھلی امتوں والے یہ کہیں کہ یہ تو ہمارے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی خواہشات پر چلنا یعنی ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا تو یہی ہوا نا کہ ان کی خواہشات پر چلے۔ اللہ پاک اس کا بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کی کسی بھی قرآن کے کسی بھی حکم میں کوئی تبدیلی کر دیں یا ان کو کوئی رعایت دے دیں۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسا کریں گے، لیکن ایک اصول کے طور پر اللہ پاک نے اپنے نبی سے بات کر کے ساری امت کو متنبع کر دیا کہ اصول جو ہے وہ قرآن کا ہی چلے گا، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اصولوں میں کوئی تبدیلی کر دے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے۔ کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے۔ ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے بیوی بچے کیوں ہیں؟ جواب یہ دیا گیا کہ پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے ان کے بھی بیوی بچے ہوتے تھے، بس ایک یا دو نبی ہیں جن کے بیوی بچے نہیں تھے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے علاوہ تو باقی سبھی پیغمبروں کے خاندان تھے، بیوی بچے تھے، تو وہ تمام حقوق اللہ کے بھی ادا کرتے تھے۔ اگر پیغمبر کے بیوی بچے نہ ہوں تو وہ حقوق جو ہیں، حقوق العباد جو ہے وہ کیسے دکھائے گا، ماڈل کیسے بنے گا، کیسے وہ رول ماڈل بنے گا کہ ان کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں؟ تو معاشرتی حقوق ادا کرنے کے لیے ان کے خاندان ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھائیں کہ نمونہ بن کے دکھائیں کہ انہوں نے کیسے وہ حقوق ادا کیے ہیں، تو تم بھی ویسے ہی کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 39، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ یعنی یہ جو کتاب کے اندر جو اصول ہیں، لوح محفوظ میں اللہ پاک نے ہر چیز کا بیان رکھا ہے اور اسی کے مطابق سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں، چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں زندگی میں ہی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال تمہارے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یعنی جو مسلمان یہ سوچ رہے تھے نا کہ ان کی سرکشی پر ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ عذاب کا جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس کی کوئی حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ہی لائے گا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں سے دنیا سے وفات پا جانے کے بعد آئے۔ یہ تو اللہ کا ذمہ ہے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زمین کا جو مشرکین کے جو عقائد تھے وہ رفتہ رفتہ اللہ پاک نے سمیٹ دیے، اور ان کی جو مشرکانہ چالیں تھیں وہ زمین میں گھٹتی چلی گئیں، اور اللہ پاک اسلام کو پھیلاتے چلے گئے۔ ایک تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اسلام کے اثرات جو ہیں وہ ساری جگہ پر پھیل رہے ہیں، اور ایک یہ مطلب بھی ہے کہ جیسے سائنس نے بتا دیا ہے کہ یہ کرۂ ارض جو ہے نا یہ سمٹ رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ سکڑ رہا ہے، سمٹ رہا ہے، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہے، اس وجہ سے زمین جو ہے اپنے آپ کو سکیڑ رہی ہے اور وہ دائرہ اس کا سکڑ رہا ہے۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھیں،
لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے، اور کافروں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ اصلی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہاں پر دونوں گروہوں کا ذکر اللہ پاک نے کر دیا، اور اللہ پاک نے کہا کہ جو لوگ نہیں مانتے نا، بس یہ کہہ دو کہ ہمارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے رسول کی گواہی سچی ہے، اللہ کی گواہی سچی ہے۔ ہم تو جو کتاب کا علم اللہ نے نازل کیا ہے ہم تو اس کے مطابق چلیں گے، اور اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ رعد مکمل ہوئی۔ آگے آ رہی ہے سورہ ابراہیم۔